اللہ کا بے پناہ کرم ہے۔ انہوں نے بتایا 22 طلبہ علم دین مصطفیٰ حاصل کر رہے ہیں، اور وہ ہر ایک کے گھر میں الگ الگ جا کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ مسنڈی والوں، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے گھر میں کوئی اور کھانا نہیں کھاتا، فخر سے کہو ہمارے گھر میں حضور کے مہمان کھانا کھانے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ حضور کی بارگاہ میں میری 6 مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ ہر سال 3 سال لگاتار حضور کی بارگاہ میں رمضان میں حاضری ہو رہی ہے۔ اس سال بھی گیا تھا۔ حضور پاک کا وہ گنبد اور حضور کا وہ روزہ دیکھ کر کے، اب بھی کئی لوگ گئے ہوں گے جو حضور کا روزہ دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، توجہ سے سنیے، ترمذی کی ایک حدیث ہے، کھانا کھلانے والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، فخر کرو۔ دنیا والے دنیا دار کو کھلاتے ہیں اور مسنڈی والے حضور کے مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی طلباء کو جو علم دین مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی ایک قلم دیتا ہے، ایک قلم کی کیا حیثیت ہے؟ 3 روپے کا مل جاتا ہے، 5 روپے کا بھی مل جاتا ہے، اور بڑھ کر کے 10 روپے کا بھی مل جاتا ہے۔ قلم تو قلم ہوتا ہے، قلم کی طاقت بھی بہت ہے، لیکن مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو طلباء کو ایک قلم دے کے اس کی امداد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ احد پہاڑ کے برابر۔ اب جو مدینہ گئے ہیں ان سے پوچھئے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ تقریباً ایسے اگر جائزہ لیا جائے تو 9 کلومیٹر میں احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں احد یہ جنتی پہاڑ ہے، اور صحابہ سے حضور نے کہا اے صحابہ یہ احد جو ہے یہ جنت کا پہاڑ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ایکو وغیرہ نہ چلائیے، بالکل سادہ بجائیے، کوئی نعت نہیں پڑھنی ہے، سادہ بجائیے، اور جب تاکہ لوگوں کے کان پہ کوئی زحمت نہ ہو، سادہ بجائیے، آواز صرف کھولیے، ایکو سب کم کر دیجئے۔ ایک مرتبہ اور ذرا کہیے سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ طلبہ ہیں، طلبہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ چلتے ہیں تو فرشتے اپنے قدم کو ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ حضور پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو یوں بیان کیا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن ایک واقعے کی طرف بالکل آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مولانا فیضان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے خلیفہ ہیں، جن کا نام ہے حضرت علامہ سردار احمد محدث پاکستانی۔ امام عشق و محبت کی بارگاہ میں یہ پڑھنے آئے، اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہو گئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایسے بیٹھے، ایسے ادب والے ہو گئے، امام عشق و محبت کا بھی کوئی جواب نہیں، پڑھانے کا بھی کوئی جواب نہیں۔ جس نے 1000 سے زائد کتابیں تحریر کی ہوں، جس نے لمحہ لمحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارا ہو، اب اس کی بارگاہ میں پڑھنے والے کوئی صدر الشریعہ ہوتے ہیں، کوئی حافظ ملت ہوتے ہیں، کوئی شیر بے شیر اہل سنت ہوتے ہیں، انہیں کی بارگاہ سے فیض یافتہ حضرت علامہ سردار احمد محدث پاکستانی، یہ ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت علامہ سردار احمد پاکستانی جب اپنے ملک گئے بٹوارے کے وقت اور وہیں کے ہو کے رہ گئے، حضرات گرامی، جس طرح حضرت قاری عاشق علی صاحب قبلہ مسجد میں بیٹھ کر کے طالبان علوم نبوت کے کو سیراب کرتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، وہ بھی تجوید کے ساتھ۔ اس دور میں تجوید کے ساتھ پڑھانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ حضرات سین کو سین کیسے کہا جائے، شین کو شین کیسے کہا جائے، صاد کو صاد کیسے کہا جائے، اور سب سے اہم مسئلہ تجوید کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے قرآن، تبھی آپ کی نماز مکمل ہوگی، تبھی آپ قرآن کو صحیح پڑھ سکتے ہیں، تبھی ہر ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں آپ کو دی جائیں گے۔ لیکن مان لیا جائے قاری عاشق علی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کوئی مسنڈی کا انسان اٹھ کے چلا ہے اور کہے حضرت آپ نے ایسے بچوں کی تربیت کی ہے کہ یہ مسجد میں چلاتے ہیں، مسجد میں ٹہلتے ہیں، مسجد میں شور مچاتے ہیں، ذرا ان پہ توجہ کریے، ان کی صحیح معنوں میں دیکھ بھال کریے، آپ آ کر کے کہہ دیے۔ لیکن آئیے حضرت علامہ سردار احمد پاکستانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ محدث پاکستان کے بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر کے اپنا درس دیا کرتے تھے، قرآن پڑھا
पढ़ाते, हदीस पढ़ाते, मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ाते, बुजुर्गों के तौर तरीकों को पढ़ाते। हजरत मौलाना सरदार अहमद की बारगाह में मस्जिद में एक मरतबा सेक्रेटरी साहब आ गए। कहा हजरत आप कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? ये टहलते रहते हैं, ये जलते हैं तो इनकी निगाहें कहीं और होती है, ये गलियों में चलते हैं तो इधर उधर देखते हैं, ये चिल्ला के चलते हैं, ये देखो आपके सामने मस्जिद में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो तलबा की जमात है। लोग समझते हैं तलबा ऐसे ही होते हैं। अगर स्कूल का कोई बच्चा, अगर कॉलेज का कोई बच्चा या स्टूडेंट कोई भी शरारत करे, उसके लिए छूट है। वो चाहे घर का शीशा तोड़ दे या घर का कोई और सामान बर्बाद कर दे। हाँ, वो यूनिवर्सिटी का बच्चा है, वो कॉलेज का बच्चा है, वो स्कूल का बच्चा है, उस पर कोई जुर्म आयद नहीं होता है, उसे कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन अगर वही मदरसे के तलबा कोई गलती कर दे तो कहते हैं हजरत कैसे देखते हो, ये मदरसे के तलबा हैं, इनको समझाओ। ये समझते हैं कि मदरसा के तलबा चले तो निगाहों को बिल्कुल नीची करके चले, इधर उधर ना देखें। लेकिन आओ बताओ, हमें आपको एक बात बतानी है। हजरत अल्लामा सरदार अहमद मुहद्दिस पाकिस्तानी की बारगाह में उसे सेक्रेटरी साहब आए। कहते हैं हजरत जरा तवज्जो करिए, ये कैसे आप पढ़ाते हैं, ये मस्जिद में शोर करते हैं। हजरत ने उनकी तरफ देखा और देखने के बाद कहा हजरत सेक्रेटरी साहब इसी वक्त कल आ जाना, फिर देखना ये बच्चे करते क्या है। अल्लाहु अकबर। वो चले गए। उसी वक्त जब वो दूसरे दिन अपने मस्जिद में दाखिल हुए और अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब बिरहमतिका ये पढ़ा और अपना दाहिना कदम मस्जिद में रख दिया। मैं एक बात पे तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मैं आपको ये बताऊं, आज का नौजवान सही से वजू भी नहीं करता है, डायरेक्ट मस्जिद में आता है। उसने फर्ज जो था वजू में मुकम्मल किया कि नहीं किया है, सही मानों में वजू किया कि नहीं। हालांकि हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं नमाज की कुंजी जो है वो वजू है और जन्नत की कुंजी नमाज है। अगर सही मानों में वजू करोगे तो नमाज मुकम्मल होगी और सही मानों में नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। एक हदीस सैयदना अबू हुरैरा की सुनिए। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद में जाए और दाहिना कदम रखे और ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब बिरहमतिका, फिर मस्जिद में सुन्नत पढ़े, इमाम के पीछे नमाज पढ़े, उसके बाद जिक्र अस्कार करता रहे, अल्लाह अल्लाह करता रहे, कुरान की तिलावत करता रहे, मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद पढ़ता रहे। फिर जब वो निकलने लगे तो अपना बायां कदम निकाले और दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिका। मैं नहीं कहता, मौलाना फैजान साहब किबला भी फतवा नहीं देंगे, कारी आशिक अली साहब किबला भी नहीं कहेंगे, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जो दुआ पढ़ के मस्जिद में दाखिल हो और दुआ पढ़ करके मस्जिद से बाहर निकले, नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उस शख्स की मगफिरत फरमा देता है। अल्लाह उस शख्स की मगफिरत फरमाता है। सुनिए, मुहद्दिस पाकिस्तानी कहते हैं इसी वक्त आ जाना, मुसंडी वालों फख्र करो। इस वाकये को मैंने आपके लिए सुनाया है। तलबा है आपके गांव में, खाना आप खिलाते हो, फख्र किया करो। वो कहते हैं कि जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा, मस्जिद के मिंबर पर मुहद्दिस पाकिस्तानी नहीं है बल्कि मस्जिद के मिंबर पर मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ फरमा है, मदीने वाले हुजूर तशरीफ फरमा है। और कहते हैं मैंने देखा कि हुजूर के सामने नन्हे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं, मस्जिद में दौड़ रहे हैं। दुनिया वालों, अगर आपके सामने कोई बच्चा खेले कूदे तो आप उसको डांट देते हो। हाँ, पहले मेरे आका ने इरशाद फरमाया था मस्जिद में बच्चों को न लाया करो, शोर करते हैं। लेकिन दूसरी मर्तबा हुजूर ने इरशाद फरमाया बच्चों को मस्जिद लाया करो। जब बाप की उंगली पकड़ करके बच्चा मस्जिद में आएगा तो बाप जैसे ही नमाज पढ़ेगा बच्चा भी नमाज पढ़ेगा। जिस तरह बाप अल्लाह की इबादत करेगा उसी तरह बच्चा भी अल्लाह की इबादत करेगा। हजरत मुहद्दिस पाकिस्तानी के कदमों में गिर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके नबी मिंबर पे मुस्कुरा रहे हैं और जब हुजूर मुस्कुराए तो बरेली का इमाम कहे पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आज तुम डरते नहीं, अल्लाह के घर में कहते हो इमाम के सामने, इमाम साहब आप ये क्या करते हो, ये क्या है, आप कैसे पढ़ाते हो। हजरत मुहद्दिस पाकिस्तानी के कदमों में गिर गया और कहता है अल्लाह की इज्जत की कसम, साल लोग हुजूर पे दरूद पढ़ते हैं, रातों को जागकर हुजूर की नात पढ़ते हैं, लेकिन कभी उन्हें हुजूर का चेहरा देखना नसीब नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने तलबा के बारे में कहा और आपने कहा आज आ जाना,
اور جب میں آیا تو ایک ہی لمحے میں حضور کے چہرے کا دیدار ہو گیا، حضور کے چہرے والدہا کی زیارت کر لی۔ حضرت علامہ محدث پاکستانی کہتے ہیں طلباء کو کبھی کمزور نہ سمجھو، طلباء کو کبھی گری نگاہوں سے نہ دیکھو۔ یہ نہیں کہ صرف وہ مرے گا کوئی تب دعوت میں بلائیں گے، کوئی اگر انتقال کر جائے تو قرآن خوانی میں بلائیں گے، نہیں، اگر شادی بیاہ کا موقع ہو تب بھی طلباء کو بلاؤ، اگر تمہارے گھر میں خوشی کا موقع ہو تب بھی طلباء کو بلاؤ، اگر کوئی غمی کا موقع ہو تب بھی طلباء کو بلاؤ۔ حضرت محدث پاکستانی کہتے ہیں کہ نبی سے میں نے سنا، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں طلباء جس گھر میں اپنا قدم رکھتے ہیں اللہ اس گھر میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ یہ طلباء ایسے تھوڑی گری نگاہوں سے کبھی مت دیکھو، ورنہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جو حضور کے مہمانوں کو گری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں سے برکتوں کو چھین لیتا ہے۔ میں تو یہ نہیں کہتا، یہ گارنٹی بھی نہیں لیتا کہ قاری عشیق علی صاحب قبلہ پڑھاتے ہیں حضرت محدث پاکستانی نے کہا کل آ کے دیکھ لینا انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھ لیا، وہ بڑی بات ہے۔ یہ حضور کا چہرہ تو نہیں دکھا سکتے، لیکن اگر ان کے طلباء کی یعنی یہ جن کو پڑھاتے حضور کے مہمانوں کو اگر ان کی دیکھ بھال آپ کریں گے، یہ جملہ میرا نوٹ کیا جائے، یہ حضور کا چہرہ تو نہیں دکھا سکتے لیکن حضور کے وسیلے سے دعا تو کر سکتے ہیں، اے اللہ موسنڈی والوں نے تیرے حبیب کے مہمانوں کو کھانا کھلایا تو موسنڈی والے کے گھروں سے جتنے بھی روحے جا چکے ہیں اللہ ان طلباء کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دے۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں اگر یہ طلباء دل سے دعا کر دیں اے اللہ فلاں شخص کی مغفرت فرما دے تو میں کہتا ہوں ان طلباء کی زبان کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ طلباء یہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ طالب علم ہوتے ہیں، علم کی دولت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر انہیں موت آ جائے تو شہادت کے درجے میں رکھتا ہے، انہیں شہیدی کا درجہ عطا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ان طلباء کا مقام کیا ہے، طلباء کی اہمیت کیا ہے۔ کبھی ان کے ٹوپی کو دیکھ کر کے، کرتے کو دیکھ کر کے یہ نہ کہو یہ بہت گندا کرتا ہے، اللہ اکبر ٹوپی صحیح سے نہیں لگی، یہ طلباء ہیں ان کی عزت کرو گے۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں جو مصطفیٰ کے مہمانوں کی عزت کرتا ہے پھر اللہ کے حبیب بھی اس کی عزت کرتے ہیں اور اللہ بھی اس کی عزت کیا کرتا ہے۔ طلباء بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اسی پہ گفتگو کرنا چاہوں گا، اور وہ ذات ہے حضرت مولا علی مشکل کشا کی۔ ایک ہی ذات پہ گفتگو کروں گا اور ان کے چند اہم فیصلے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ علم کی برکت کیا ہوتی ہے۔ ذرا مسینڈی والوں ایک مرتبہ زور سے کہیے یا علی، یا علی، اور ذرا محبت سے پیار سے کہہ دیجئے یا علی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہ چاہے جتنا اچھا قرآن پڑھیں، اچھا پڑھتے ہیں کوئی شک نہیں، قرآن کو روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ ذات گرامی ہے۔ قاری عاشق علی صاحب قبلہ برا مت مانیے گا، اگر ہم لوگوں سے کچھ کھو جائے تو ہم پوچھتے ہیں یہ فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز غائب ہو گئی ہے۔ مسینڈی والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اگر کوئی چیز غائب ہو جائے تو فلاں شخص سے پوچھتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں، بچوں سے پوچھتے ہیں یہ چیز غائب ہو گئی کہاں ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ ذات گرامی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے مجھے قرآن کا ایسا علم عطا فرمایا ہے اگر میرے اونٹ کی رسی بھی غائب ہو جاتی ہے میں کسی سے پوچھتا نہیں، قرآن کھولتا ہوں، قرآن پڑھ پڑھ کے تلاش لیتا ہوں میرے اونٹ کی رسی کہاں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر کی وہ ذات گرامی ہے کہ پورے عرب میں اگر کوئی شخص ایک جملہ کہہ سکتا ہے منبر پہ کھڑے ہو کر اے دنیا والوں جو چاہو آج مجھ سے پوچھ لو، اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو وہ مولا علی کی ذات گرامی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، ہم مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں مولا علی کے بارے میں علم المیراث کا مسئلہ، علم القضاء کا مسئلہ اگر سب سے زیادہ کوئی جانتا ہے تو وہ مولا علی کی ذات گرامی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مولا علی کی وہ ذات ہے، بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی شان میں
اللہ نے تقریباً 300 آیتیں قرآن کی نازل فرمائی ہیں، 300 آیتیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ آئے، کوئی مسئلہ لے کر کے آئے، فوراً مولا علی اسے حل کر دیتے. ممبر پہ ہو تو ممبر پہ. اور حضرت عبداللہ بن عباس تو کہتے ہیں کہ اگر مولا علی سواری پہ سوار ہو رہے ہوتے، ایک قدم گھوڑے پہ رکھ چکے ہوتے، دوسرا رکھنے والے ہوتے، اگر کوئی پوچھنے والا مسئلہ پوچھ لیتا تو فوراً مولا علی اس کا جواب عطا کر دیتے تھے. میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات، مولا علی شیر خدا فاتح خیبر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور وہ یہودی تھا اور اس کے داڑھی کے 2 ایک بال تھے اور مولا علی کی الحمدللہ گھنی داڑھی تھی. کہا کہ اے علی ایک سوال کا جواب دیجئے. سنا ہے کہ فوراً جواب دیتے ہیں. کہا پوچھو. آج کل کے مفتیوں سے، عالموں سے، قاریوں سے یہ مسئلہ پوچھا جائے تو کہیں گے کہ یہ دارالافتاء کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں اور جا کر کے پوچھ لو. مولا علی سے کہتا کہ حضور آپ تو کہتے ہو کہ فوراً جواب دیتا ہوں اور ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے. مولا علی کہتے ہیں بے شک ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دوسری جگہ رب فرماتا ہے مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، یعنی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. کہا ایک سوال ہے. تو مولا علی ارشاد فرماتے پوچھو. وہ یہودی کہتا ہے کیا تمہاری داڑھی اور ہماری داڑھی کا ذکر بھی کہیں قرآن میں ہے؟ اللہ اکبر. کہا کیا تمہاری داڑھی اور ہماری داڑھی کا ذکر بھی کہیں قرآن میں ہے؟ مولا علی کی گھنی داڑھی، اس کے چہرے پہ چند ایک بال. مولا علی اس کے چہرے کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہاں تمہاری داڑھی اور ہماری داڑھی کا ذکر ہے قرآن میں. کہا کہاں ہے؟ کہا اٹھاؤ 8واں پارہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں جو سرسبز و شاداب زمین ہوتی ہے، جو ہری بھری زمین ہوتی ہے، اس پہ سبزے بھی زیادہ اگتے ہیں، اور جو ناپاک زمین ہو، جو بنجر زمین ہو، اس پہ یکا دکا سبزے اگ جاتے ہیں. علی کا جواب سنیے. ارشاد فرماتے ہیں تیری ناپاک زمین تھی، بنجر زمین تھی، یکا دکا بال آ گئے، اور اللہ کے فضل سے میری جو زمین ہے وہ سرسبز و شاداب زمین ہے، ہریالی زمین ہے، اور یہ پاک زمین ہے، تو اللہ نے اس پہ سبزے بھی زیادہ اگائے ہیں. یہ مولا علی ہے. فوراً جواب دیا. ایک شخص آیا، کہا کہ آج علی سے ایسے وقت میں سوال کروں گا کہ وہ پھنس جائیں گے. اسے کیا پتا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. سبحان اللہ. آیا کہا ایسے وقت میں. اچھا یہ بتاؤ موسینڈی والوں، قاری عاشق علی صاحب قبلہ نماز پڑھا رہے ہو، اذان ہو چکی ہو مغرب کی، اور اس کے بعد یہ مصلی امامت پہ جانے لگے اقامت کے بعد، اور کوئی سوال کر دے تو موسینڈی والے کہیں گے کیا پاگل ہو گئے ہو؟ وہ مصلی امامت پہ جا رہے ہیں، تم سوال کریں اس وقت؟ انہیں تو نماز پڑھانا ہے. لیکن یہ علی ہے. علی ذرا پیار سے کہہ دو یا علی. اور ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے حضور فرماتے ہیں علی کا ذکر سن کے جس کا چہرہ کھل جاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور جس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے وہ منافق ہوا کرتا ہے. ذرا پیار سے پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے یا علی. ماشاء اللہ. جانے لگے مصلی امامت پہ. مغرب کی اذان ہوئی، اقامت ہوئی. جیسے ہی قدم آگے بڑھایا ایک شخص آیا، کہا حضور ایک سوال ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ پوچھو. سوال بھی مسنڈے والوں کیسا اس نے کیا. کہا علی یہ بتاؤ کون جانور انڈا دیتا ہے اور کون جانور بچہ دیتا ہے؟ اللہ اکبر. پوری دنیا میں تقریباً 42 ملین جانوروں کے اقسام پائے جاتے ہیں. مولا علی صرف عرب ہی کا نہیں بتاتے ہیں، عجم کا بھی بتاتے ہیں، صرف سعودیہ کا نہیں بتاتے ہیں، ہندوستان کے جانوروں کے بارے میں، اور پوری دنیا کے جہاں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب جہاں جہاں جانور ہیں سب کے بارے میں انہیں جواب دینا ہے. اگر وہ جانوروں کی گنتی کرنے لگ جاتے تو پتہ نہیں کتنی راتیں کتنے دن گزر جاتے. لیکن وہ علی ہیں. کہا کہ یہ بتاؤ کون جانور انڈا دیتا ہے اور کون جانور بچہ دیتا ہے؟ مولا علی تھے. سبحان اللہ. کہا سنو
جس جانور کے کان اندر کی طرف ہوتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں، اور جس جانور کے کان باہر کی طرف ہوتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نیت باندھ لی، نماز پڑھایا، وہ چلا گیا، سال بھر تک ٹہلتا رہا، بیابانوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، عرب میں، عجب میں، عجم میں۔ پھر جب سال بھر کے بعد آیا تو مولا علی کی بارگاہ میں پہنچا، کہا حضور جو آپ نے پہچان بتائی تھی بالکل صحیح ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے جو آپ نے بتایا۔ وہ کہا دریا کے جانوروں پہ بھی آپ کا جواب صحیح ہوتا ہے، عرب عجم جہاں جہاں جانور پائے جاتے ہیں سب جانوروں کے بارے میں جو آپ نے جواب دیا بالکل صحیح ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ایک پہچان اور لیتا جا۔ کہا حضور بتائیے۔ کہا جو جانور دانا چبا چبا کر کے کھاتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، اور جو سالم دانا نگل جاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ پھر چلا گیا سال بھر تک ٹہلتا رہا، بیابانوں میں، صحراؤں میں، عرب میں، عجب میں، شمال میں، جنوب میں۔ پھر آیا، کہا حضور جو آپ نے جواب بتایا تھا بالکل صحیح ہے۔ کہا ایک پہچان اور لیتا جا۔ کہا کہ بتائیے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو جانور دانا بھرتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں، اور جو جانور دودھ پلاتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں۔ کہا کہ پھر جاؤ، ٹہلتے رہو۔ اب وہ قدموں پہ گر گیا، حضور اب نہیں جاؤں گا۔ اب مولا علی کا جواب سنیے، ذرا پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مولا علی ارشاد فرماتے سن، اللہ کے فضل سے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی، اس کا دروازہ تو سن۔ یہی سوال تو قیامت تک ہر سال پہ ایک بار آتا اور سوال کرتا رہتا۔ اللہ نے مجھے وہ علم عطا فرمایا، ہر سال قیامت تک تجھے بدل بدل کے میں جواب عطا کرتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میں ہر سال بدل بدل کے جواب دیتا۔ وہ علی ہیں۔ آج سائنس نے ترقی کیا تو یہ بتاتی سائنس زمین سے آسمان کی دوری کتنی ہے، زمین سے چاند کی دوری کتنی ہے، زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے، ستاروں کی دوری کتنی ہے، چاند کس اسپیڈ سے چلتا ہے، سورج کس اسپیڈ سے چلتا ہے، ستارے کہاں راستہ بدلتے ہیں۔ یہ سائنس نے آج 1450 برس کے بعد ترقی کیا تو بتا رہی ہے۔ اللہ کے فضل سے مولا علی نے 1450 برس پہلے ہی بتا دیا تھا چاند کی، زمین سے چاند کی دوری کتنی ہے، زمین سے آسمان کی دوری کتنی ہے، سورج کی دوری کتنی ہے، سورج کس اسپیڈ سے چلتا ہے، چاند کس اسپیڈ سے چلتا ہے، ستارے کہاں راستہ بتاتے ہیں، کہاں اپنا راستہ بدلتے ہیں۔ یہ سائنس نے ترقی کیا تو بتا رہی ہے، مولا علی نے پہلے ہی یہ سارے مسئلے کا حل بتا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ سنیے مولا علی، ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا حضور میں نے ایک منت مان لی تھی اور وہ پوری ہو گئی، لیکن میں نے جو مانی تھی وہ بہت خطرناک ہے۔ بڑے بڑے مفتیوں سے پوچھ لیا، بڑے بڑے عالموں سے پوچھ لیا، جواب نہیں ملا۔ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے کیا سوال ہے، کیا منت مانا تھا؟ کہا حضور ہم نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو ہاتھی کے وزن کے برابر میں صدقہ کروں گا۔ اللہ اکبر، ہاتھی کے وزن کے برابر میں گیہوں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ لیکن اب کوئی آج کی طرح تھوڑی دھرم کانٹا تھا، جہاں چاہو ٹرک کو کھڑا کر دو، دھرم کانٹا بتا دے گا ٹرک کتنا وزن ہے اور اس میں مال کتنا وزن ہے۔ یہ بڑے بڑے ترازو زمانے میں نہیں تھے۔ مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور بڑے بڑے مفتیوں سے پوچھا ہے، جواب ملا نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے بڑا آسان ہے۔ وہ حضرت علی کا چہرہ دیکھ رہے، کہا بڑے بڑے مفتیوں سے پوچھا ہے، سب نے چہرہ پھیر لیا تھا، یہ کہتے بہت آسان ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہاں آسان ہے۔ کہا حضور بتایا جائے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہاتھی کو لو اور سمندر کے کنارے پہنچو، اور جو سب سے بڑا جہاز ہو، کشتی ہو، اسی میں ہاتھی کو چڑھاؤ، اور جب ہاتھی چڑھ جائے اور پھر اس کے بعد کشتی جہاں ڈوب کر کے ٹھہر جائے وہی نشان لگا لینا، اس کے بعد ہاتھی کو اتار لینا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ پھر ہاتھی کو اتارنے کے بعد اس میں غلہ بھرنا شروع کر دینا، گیہوں اس میں ڈالتے رہنا، جہاں نشان لگایا تھا وہاں تک کشتی پھر ڈوب کر کے رک جائے، اتنا تم غلہ رب کے بارگاہ میں، رب کے راہ میں خیرات کر دینا، یہ تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا علی ہیں جو بڑے بڑے مفتیوں کا ذہن جہاں نہیں پہنچتا ہے، علی اس مسئلے کا حل ایک سیکنڈ میں فرما دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے صرف قرآن کا سوال لے کے نہیں آتے تھے، مسنڈی والوں ایسے اس دور میں بھی خطرناک لوگ تھے۔
मौला अली की बारगाह में एक शख्स आया, फैजान भाई, और कहता कि हुजूर एक मसला दरपेश है। कहा कि बताओ। उसने कहा कि मैं बकरी पालता हूं और बकरियों का रेवड़ जरा ज्यादा है, उसकी रखवाली के लिए मैंने कुत्ता भी पाल रखा है। तो कहा इसमें क्या हैरत है? वो शख्स कहता है कि हुजूर हैरत है, अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी हम पहचान नहीं कर पा रहे कि वो बकरी का बच्चा है कि कुत्ते का बच्चा है। अल्लाह अकबर। अगर इस तरह कोई हमसे सवाल कर दे तो हम खफा हो जाएंगे, हो सकता है तमाचा भी मार दे कि तुम ये कैसा मसला लेके आए हो। लेकिन वो मौला अली है, जरा प्यार से फिर से कह लो या अली। कहा कि मौला अली ने इरशाद फरमाया कि अगर वो बकरियों के रेवड़ में रहता है तो बकरी का बच्चा है, और अगर कुत्ते के रेवड़ में रहता है तो कुत्ते का बच्चा है। कहा मसला यही तो गड़बड़ है, कभी वो बकरियों के रेवड़ में रहता है, कभी वो कुत्तों के रेवड़ में चला जाता है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं उसके सामने घास रखो और एक तरफ गोश्त रखो, अगर वो घास खाता है तो बकरी का बच्चा है, और अगर वो गोश्त खाता है तो कुत्ते का बच्चा है। कहा हुजूर यही तो गड़बड़ है, कभी वो घास खा लेता है, कभी वो गोश्त खा लेता है। अल्लाह अकबर। कहा कभी वो चारा खाता है, कभी वो गोश्त खाता है। मौला अली इरशाद फरमाते उसके सामने पानी रखो, अगर वो जबान से चाट के पीता है तो कुत्ते का बच्चा है, और अगर लब लगा के पीता है तो बकरी का बच्चा है। कहा हुजूर ये भी करके देख लिया है, कभी वो जबान लगा के पीता है, कभी वो होंठ लगा के पीता है। अल्लाह अकबर। मौला अली इरशाद फरमाते हैं अगर वो बकरियों की तरह बोलता है तो बकरी का बच्चा है, कुत्तों की तरह बोलता है तो कुत्ते का बच्चा है। कहा हुजूर कभी वो बकरी की तरह बोलता है, कभी वो कुत्ते की तरह बोलता है, यही तो मामला गड़बड़ है। मौला अली इरशाद फरमाते हैं ये मेरा इम्तिहान ले रहा है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा उसके दिल की कैफियत को समझ गए। इरशाद फरमाया सुन, अगर उसके पेट में अतड़ियों का गुच्छा है, कई अतड़ी हैं, तो वो बकरी का बच्चा है, सिर्फ एक अतड़ी है तो कुत्ते का बच्चा है, उसी पे फंस गया। कहा पेट फाड़ कर रख के हमने देखा तो है नहीं, कैसे कह दूं। अल्लाह अकबर। मौला अली के कदमों पे गिर गया और अर्ज करता है, जुमला सुनिए, वो कहता है जब अली के इल्म का ये कमाल है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का क्या कमाल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे जब अली के इल्म का यह कमाल है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का क्या कमाल होगा। वो नादान लोग हैं, वो बेहया लोग हैं जो ये कह दिया करते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं। नादान, जब अली के इल्म का ये कमाल है कि दिल की कैफियत को जान करके मसले का हल बता दिया करते हैं, तो जब अली दिल की कैफियत को जान सकते हैं तो मेरे मुस्तफा दिल की कैफियत को क्यों नहीं जान सकते हैं, हुजूर दिल की कैफियत को क्यों नहीं जान सकते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर। एक औरत मौला अली की बारगाह में आई और अर्ज करती हुजूर मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया। तो मौला अली इरशाद फरमाते हैं क्या हुआ। कहा कि एक मेरा भाई था और जब वो मरा तो 600 दीनार छोड़ करके मरा, 600, और जब बंटवारा किया गया तो सिर्फ उसमें से हमको 1 दीनार दिया गया। अल्लाह अकबर। मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर फरमाते हैं अगर तुझे 1 दीनार 600 में से दिया गया है तो सही दिया गया है। कहा हुजूर वो कैसे। कहा ऐसा लगता है तेरा भाई मरा है तो कई बेटियां छोड़ करके मरा है, तेरा भाई मरा है तो एक बीवी और एक मां छोड़ करके मरा है, और तेरा भाई मरा है तो 12 और उसके भाई थे उन्हें छोड़ करके मरा है, और तुझे एक बहन तुझे छोड़ करके मरा। तो वो कहती है कि ए अली क्या हमारे खानदान को आप जानते हैं। मौला अली इरशाद फरमाते नहीं। कहा क्या हमारे रिश्तेदारों से कभी पाला पड़ा है। कहा नहीं। कहा कि क्या मेरे घर वालों को गांव वालों को आप जानते। कहा नहीं। तो कहा फिर आपने कैसे बताया। कहा कि अगर 600 दीनार थे, तेरा भाई मरा और सिर्फ तुझे 1 दीनार दिया गया तो यही वारिसीन होंगे तभी तुझे 1 दीनार मिला है। कहा कैसे। तो हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि कुरान में है अगर कोई बाप मरे और उसकी कई बेटियां हो तो उन्हें 2/3 मिलता है, यानी 3 हिस्सा होंगे तो 1 बचाया जाएगा, 2 बेटियों को दे दिया जाएगा। तो कहा 600 में से 2/3 अगर किया जाए तो 400 बेटियां लेके चली गई, बचा 200। कहा कि जो मां का हिस्सा, जो बीवी का हिस्सा है वो 6ठा हिस्सा है, और 6ठे हिस्से का
100 دینار ہوتا ہے تو 100 تو وہ بیوی لے کے چلی گئی، 500 ہو گیا. اور کہا کہ تم جانتی ہو بیوی کے علاوہ تمہاری ماں بھی ہے اور ماں کا 8واں حصہ ہے، تو 600 کا 8واں حصہ 75 دینار ہوئے. 75 تمہاری ماں لے کے چلی گئی، صرف 25 دینار بچے. اور قرآن کہتا ہے کہ بہنوں کے مقابلے میں بھائیوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے. تو تمہارے 12 بھائی تھے، 24 دینار لے کے تمہارے بھائی چلے گئے، صرف 1 دینار بچا جو تمہیں دے دیا گیا. اللہ اکبر. عورت مولا علی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے جب آپ کے فیصلے کا یہ کمال ہے، آپ کے علم کا یہ کمال ہے، تو مدینے والے مصطفیٰ کے علم کا کیا کمال ہوگا. آپ نے بارہا سنا ہوگا، یہ قاری عاشق علی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، یہ بچوں کو پڑھاتے ہوں گے 5ویں تعمیر ادب. حضرت علامہ بدر الدین احمد قادری جنہوں نے تعمیر ادب لکھی ہے، تو انہوں نے ایک فیصلہ مولا علی کی شان میں لکھا کہ 2 آدمی سفر کر رہے تھے اور ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی. توجہ سے آخری بات سنیے. اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھی. آپس میں وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو مہمان آ گیا اور اسے بھی کھانے میں شریک کر لیا، اس نے بھی کھانا کھایا. انہوں نے کیا کیا، روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے اور 8 روٹی کے اگر 3 سے جوڑا جائے تو 24 ٹکڑے ہوتے ہیں. آپس میں تینوں نے بانٹ کر کے 8 ٹکڑے کھا لیے. مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر کی ذات کیا ہے سنو. اس نے وہ مہمان جب جانے لگا تو اس نے 8 درہم نکالا اور کہا کہ آپس میں تقسیم کر لینا. تو یہ آپس میں جب تقسیم کرنے بیٹھے تو جس کی 3 روٹیاں تھی وہ جھگڑا کرنے لگا. کہا کہ 8 ہے تو 4 تم لے لو، 4 ہم لے لے. لیکن 5 روٹی والا کہہ رہا تھا روٹیاں میری 5 تھی، 5 میں لے لیتا ہوں، 3 تمہاری روٹیاں تھی، 3 درہم تم لے لو. یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. کہا کہ چلو مولا علی کی بارگاہ میں وہ فیصلہ جو کریں گے مان لیں گے. اللہ اکبر. مولا علی فاتح خیبر داماد پیغمبر کی بارگاہ میں جیسے ہی یہ شخص پہنچا، مولا علی مشکل کشا مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وہ 3 روٹی والے سے جتنا دے رہا ہے لے لے، بھلائی میں رہے گا. اللہ اکبر. کہا جتنا مل رہا ہے، اگر 3 درہم مل رہا لے لے، بھلائی میں رہے گا. کہا کہ حضور کیسے؟ کہا کہ فیصلہ کروائے گا تو 3 درہم نہیں ملے گا، صرف 1 ہی درہم تجھے ملے گا. کہا وہ کیسے؟ اب یہ حضرت مولا علی کو دیکھنے لگا. کہا وہ کیسے؟ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں روٹیوں کے ٹکڑے کتنے ہوئے تھے؟ کہا کہ 24. کہا تمہاری کتنی تھی؟ کہا 3 روٹیاں تھی. کہا اس کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ 3 ٹکڑے کرو. کہا 9 بنتے ہیں. کہا کہ اچھا کھایا تم نے 3 لوگوں نے 24 ٹکڑے بانٹ کر کتنے؟ کہا 8. کہا کہ اپنے حصے کی روٹیوں میں سے 8 ٹکڑے کھا چکا ہے، صرف 1 ہی ٹکڑا تو بچا تھا، مہمان نے اسے 1 ٹکڑے کو کھایا ہے. اور تیرا جو ساتھی ہے اس کی 5 روٹیاں تھی، اس کے ٹکڑے ہوئے 15، اور اس نے اگر 8 کھا لیا تو اس کے 7 ٹکڑے بچ گئے جو مہمان نے کھایا ہے. 7 مہمان نے کھایا تو 7 درہم اس کا ہوا، صرف مہمان نے 1 ٹکڑا تیرا کھایا ہے، 1 درہم تیرا ہوا. اللہ اکبر. وہ کہا کہ حضور یہ فیصلہ مجھے منظور ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اس دور میں بھی مولا علی نے فیصلے کر کے بتایا، جہاں لوگوں کے دماغ نہیں پہنچتے ہیں وہاں مولا علی ہر مسئلے کا فوراً حل کر دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت بھی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم. ان کے نام پہ ذرا کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدنا عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پیش آیا. عورت نے زنا کیا تھا. اے مسنڈی میں رہنے والوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، کبھی زنا کے قریب مت جانا. یہ زنا کا مسئلہ اتنا خراب ہے، صرف لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کے تنہائی میں کسی غیر عورت سے مل لینے کا نام زنا ہے. نہیں، اگر کسی غیر لڑکی کو گندی نظر سے دیکھو گے وہ بھی زنا ہے. اگر گندے خیالات سے کسی غیر لڑکی کو ٹچ کرو گے یہ بھی زنا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. قیامت کے دن زانیوں کو ایک گڑھے میں رکھا جائے گا اور جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی بدبو پورے میدان محشر میں پھیل جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں لوگ عرض کریں گے اے اللہ
یہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے میدان محشر میں بدبو پھیل گئی ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا اہل محشر یہ وہ زانی لوگ ہیں جب دنیا میں تھے تو زنا کے قریب ہو جایا کرتے تھے، زنا کے قریب جاتے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں جو زنا کے قریب جاتا ہے اور جب آپس میں زنا کرتے ہیں دونوں، ان کے ایمان کو کھینچ لیا جاتا ہے، ان کے سر پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اے میرے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر تم زنا کے قریب گئے اور تمہارا ایمان نکال لیا گیا، موت آئے گی تمہیں زنا کی حالت میں، اب بتاؤ کیا تمہیں جنت مل سکتی ہے؟ کیا مصطفیٰ راضی ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، مصطفیٰ بھی ناراض ہوں گے، خدا بھی ناراض ہوگا، تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ کبھی زنا کے قریب مت جاؤ، کسی بہن کسی غیر کی بہن پہ گندی نگاہ مت ڈالو۔ مصطفیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں جو زنا کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کے علم کو بھی کم کر دیتا ہے، رزق کو بھی کم کر دیتا ہے، عمر کو بھی کم کر دیتا ہے، اس کا چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ ایسا لگتا ہے کہ داغ دیا گیا ہے، چہرے پہ کوئی رونق نہیں رہتی ہے۔ آج بھی قبر کی تیاری کرو، آج بھی حشر کی تیاری کرو۔ آج ہم چلتے پھرتے گناہ کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں شرم نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی تو ارشاد فرماتے ہیں اے شراب کے قریب جانے والوں، شراب کے اڈوں کو اپنے قدموں سے رونق بخشنے والوں جو شراب کے قریب جاتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں شراب کا ایک قطرہ جو اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے جب وہ مرتا ہے اور پھر جب میدان محشر میں اسے قبر سے اٹھایا جاتا ہے محشر میں لانے کے لیے، تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا چہرہ خنزیر کی طرح کر دیا جاتا ہے، اس کا چہرہ بندر کی طرح کر دیا جاتا ہے، اس کا چہرہ جانوروں کی طرح کر دیا جاتا ہے، اور میدان محشر میں جب اسے لایا جائے گا اس کی زبان جو ہوگی وہ سینے تک آ جائے گی، لٹک رہے ہوگی، وہ العطش العطش پکار رہا ہوگا، اے پروردگار عالم پیاس بہت لگی ہے، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں لوگ عرض کریں گے اے پروردگار عالم یہ کون لوگ ہیں جن کی زبان لٹک چکی ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا یہ شراب کے اڈوں پہ جاتے تھے، یہ شراب پیتے تھے، یہ شراب کے قطرے کو اپنے حلق سے نیچے اتارتے تھے، ان کا چہرہ بندر کی طرح کر دیا گیا ہے، ان کا چہرہ خنزیر کی طرح کر دیا گیا ہے، ان کی زبان لٹک کر کے سینے تک آ گئی ہے۔ اے مسنڈی والوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اب بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارا چہرہ وہاں اس طرح کیا جائے، وہاں تو تم چھپا نہیں سکتے ہو، لوگ سمجھتے ہیں گناہ کر کے چھپ جائیں گے، کوئی نہیں جانتا ہے، تم میدان محشر میں بچ نہیں سکو گے، وہاں تو زمین کہے گی اے اللہ فلاں جگہ اس نے گناہ کیا تھا، وہاں تم اگر بند کمرے میں گناہ کرو گے بند کمرے سے بھی آواز آئے گی اے اللہ، دیواریں بھی وہاں گواہی دیں گی مولا اس نے گناہ کیا تھا، اس نے شراب پیا تھا، اس نے زنا کیا تھا، اس نے کسی کو گالی دیا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف پہنچائی تھی۔ آج بھی تم یہ دعا کیا کرو اے اللہ اگر موت آئے تو شراب کے اڈے پہ مت آئے، موت آئے تو جمعے کے اڈے پہ مت آئے، اے اللہ اگر موت آئے تو زنا کرتے ہوئے نہیں، اگر موت آئے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آ جائے، اگر موت آئے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہوئے آ جائے، اگر موت آئے تو ہمارا یہ سر سجدے میں ہو، ملک الموت آئے روح لے کے چلے جائیں۔ آج کا نوجوان کئی گھنٹے موبائل چلاتا ہے، فحش تصویر دیکھتا ہے، گندی فلم دیکھتا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں جو فحش تصویر دیکھتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ کا کیلا بنا کر اس کی آنکھ میں ٹھوک دیا جائے گا۔ اے نوجوانوں فحش تصویر دیکھنے والوں، گندی فلم دیکھنے والوں، کبھی کبھی موبائل کا اسکرین بند کیا کر دو اور مصطفیٰ پہ درود پڑھو، تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرو اور رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کرو اے اللہ میری زندگی میں ایسا انقلاب آ جائے، میری زندگی میں ایسا انقلاب آئے کہ ہم گناہ کے قریب نہ جائیں، سوئے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہوئے، اٹھے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہوئے، ہمارے زندگی کا شیوا یہ ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ تو چند باتیں اور میری بہنوں تمہیں سیدہ خاتون جنت کا واسطہ، خود نماز پڑھو، بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اے بھائیو تمہیں مولا امام حسین کا واسطہ، صرف مسنڈی والے اتنا کریں جس طرح رمضان کا مہینہ آتے ہی مسجدوں میں بھر جاتے ہیں، یہ صرف جلسے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ذکر حسین کی محفل میں آنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوا تھا
اللہ کی بارگاہ میں آتے مسجدوں میں اے اللہ ہم تیرے نواسے تیرے حضور کے نواسے کی محبت میں آ گئے ہیں سجدہ کرنے کے لیے. آج ہم نے سجدہ کیا ہے, زندگی بھر تک ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا کر دے. مولا عباس کا واسطہ پیش کرتے, مولا علی اصغر کا واسطہ پیش کرتے. الہ العالمین یہ تیرے حبیب کے نواسے کا مہینہ ہے, شہادت بھی ہوئی تو نماز پڑھتے ہوئے, مولا اسی نماز کا صدقہ دے دے کہ جب تک زندگی رہے فجر میں بھی مسجد میں آئے, ظہر میں بھی مسجد میں آئے, عصر میں بھی مسجد میں آئے, مغرب میں بھی مسجد میں, عشاء میں بھی مسجد میں آئے. اے اللہ اگر یہ دعا کرتے رہے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر کو سنو. حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا, حضور ایک عورت نے زنا کیا ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا اس محفل میں نہیں تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فیصلہ سنا دیا, اے عرب کے لوگوں لے جاؤ اس عورت کو, سنگسار کرو, پتھروں کی بارش کرو. اس لیے کہ شریعت کہتی جو زنا کرے اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. اگر اسلامی شریعت ہو, اسلامی قانون ہو تو پھر اسے پتھر سے مار کر ہلاک کر دیا جائے. سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا لے جاؤ عورت کو, پتھر مارو, میدان میں ہلاک کر دو. تب تک کہ مولا علی مشکل کشا آ گئے, فاتح خیبر آ گئے. کہا کیا فیصلہ سنایا عمر نے؟ کہا حضور انہوں نے تو کہا سنگسار کرو, پتھروں کی بارش کرو. حضرت مولا علی مشکل کشا کہتے ٹھہر جاؤ, روک لیا. حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے. کہا عمر تم نے غلط فیصلہ سنایا ہے. کہا کیوں؟ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک سے ہم نے سنا ہے زنا عورت نے کیا ہے اور سزا بھی عورت کو ملنا چاہیے, بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. اور میں نے اپنے حضور سے سنا اگر کوئی عورت زنا کرے اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو جب تک کہ بچہ کی ولادت نہ ہو جائے عورت کو سنگسار نہیں کیا جائے گا, عورت کو سزا نہیں دی جائے گی. اتنا سنا وقت کا بادشاہ کھڑا ہو گیا. عمر فاروق اعظم جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ تھی, جن کا دبدبا یہ تھا جدھر سے گزر جاتے شیطان اس راستے پہ نہیں آتا, جن کا دبدبا یہ تھا کہ ان کے دور حکومت میں ایک ہی گھاٹ پہ بکری اور شیر پانی پی لیا کرتے, وہ کھڑے ہو گئے اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. اللہ اکبر, اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. ایسا عمر فاروق اعظم کو کیا سمجھتے ہو؟ شراب کے حوالے سے جتنی آیتیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں وہ سیدنا عمر فاروق اعظم کے مشورے سے نازل ہوئی ہیں. اگر آپ دوسرا پارا اٹھا کر کے پڑھیے, اللہ ارشاد فرماتا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. یہ آیت عمر فاروق اعظم کے مشورے سے اتری ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. 5واں پارا اٹھا کر کے پڑھیے, آیت اتری ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے مشورے سے. اگر 7واں پارا اٹھا کر کے پڑھیے, اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اگر یہ آیت پوچھو کسی سے تو یہ آیت بھی حضرت عمر فاروق اعظم کے مشورے سے اتری ہے. بتاؤ جس کے مشورے سے قرآن کی آیت اتر رہی ہو وہ فیصلہ کر دے, مولا علی کہیں عمر یہ فیصلہ غلط ہے, وہ کھڑا ہو جائے اور کہے اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. اللہ اکبر. 1 منٹ کی بات اور اس کے بعد گفتگو ختم. ذرا پیار سے پھر سے کہہ دو یا علی. اے مولا علی جو آپ کو پکار رہے ہیں ان کے گھر میں برکتوں کا نزول ہو جائے. ذرا پیار سے پھر سے کہیے یا علی. ایک شخص آیا ابو جہل کے پاس اور دیکھو علی دیتے بھی کتنا ہے. آخری میں جو یہ طلبہ کی ذمہ داری لیتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, ان اپنے گھروں پہ بلاتے ہیں ان کے لیے. مولا مشکل کشا فاتح خیبر کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ موسینڈی والوں کی عمروں میں بھی برکت عطا فرمائے, ان کی کمائیوں میں بھی برکت عطا فرمائے, ان کے رزقوں میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے. ابو جہل کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ مکے کے سردار ہیں, رئیس سے تعریف کرنے لگا. بھکاریوں کا کام ہوتا ہے تعریف کرنا. کہا کہ میرے یہاں 2 بیٹیاں ہیں, ان کی شادی کرنی ہے, کچھ دے دو تاکہ آسانی ہو جائے. تو ابو جہل کو ایک مذاق سوجھا. کہا کہ لاؤ آج مولا علی کا مذاق اڑاتے ہیں, گھر میں کئی مہینے سے فاقے چلتے ہیں, گھر میں چولہا جلتا نہیں ہے, بھیجتا ہوں مولا علی کے پاس, اگر نہیں ملے گا کچھ تو مذاق اڑائیں گے. اللہ اکبر.
کہا کہ ٹھیک ہے ہم دے تو دیں گے لیکن ایک ایسا در بتاتے ہیں پہلے وہاں چلے جاؤ. کہا کہ بتاؤ. لکھ کے دیا علی کے یہاں جانا ہے. کہا فلاں جگہ رہتے ہیں, فلاں نام ہے, فلاں قبیلے کے ہیں. کہا کہ ہاں جانا لیکن میرا نام نہیں بتانا ورنہ کچھ نہیں ملے گا. کہا کہ ہم جائیں گے, آپ کا نام کیوں بتائیں گے اگر میرا کام ہو جائے. پہنچا حضرت علی کے دروازے پہ, دستخط دیا. مولا علی باہر آئے, تعریف کی آپ تو مکے کے رئیس سے سردار ہیں. کہا کام بتاؤ کیا کرنے آئے ہو. کہا حضور میرے ہاں 2 بیٹیوں کی شادی ہے, کچھ عطا ہو جائے تو آسانی ہو جائے. مولا علی شیر خدا فاتح خیبر کہتے اچھا یہ بتاؤ کس نے بھیجا ہے. اللہ اکبر. جو کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں, نادان ہے, کچھ نہیں جانتے, یہ مولا علی ہے. نگاہ ولایت بہت دور تک دیکھ رہی تھی. کہا کس نے بھیجا ہے. کہا حضور کسی نے نہیں بھیجا, میں خود آیا ہوں. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں جب تک نام نہیں بتاؤ گے تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کہتا ہے ابو جہل دیکھ تھوڑی رہا ہے. کہا بتا دیتا ہوں. کہا ابو جہل نے بھیجا ہے. مولا علی ارشاد فرماتے پھر اگر اس نے بھیجا ہے اتنا دے دوں گا پھر کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ حضور کے گھر والے ہیں نا. حاتم طائی کے پوتے نے کہا تھا حضرت امام زین العابدین سے کہ میرے دادا کا یہ کمال ہے کہ جب وہ اپنے محل میں رہتے ہیں 7 دروازہ ہے, ہر دروازے پہ بھکاری کو دیتے ہیں. پہلے میں آئے تب بھی دیا, دوسرے میں آئے تب بھی دیا, ہر دروازے پہ وہ دیتے ہیں. حضرت امام زین العابدین نے کہا تھا کہ یہ تمہارے دادا کا کمال ہے کہ ہر دروازے پہ بلا بلا کے دیتے ہیں تب بھی اس کا بھلا نہیں ہوتا ہے. میرے نانا محمد رسول اللہ کا یہ کمال ہے جسے ایک مرتبہ دے دیتے ہیں پھر زندگی میں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فیضان بھائی نے ابھی پڑھا تھا کون دیتا ہے دینے کو, ذرا زور سے, کون دیتا ہے دینے کو, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کہا دے دوں گا. مولا علی مشکل کشا گھر کے اندر بھی نہیں گئے, کسی دکان پہ بھی نہیں گئے. کہا اپنا ہاتھ کھولو. کھولا تو حضرت امام راضی کہتے ہیں مولا علی نے 10 مرتبہ درود پڑھا اور درود پڑھ کے اس کے ہاتھ میں دم کر دیا. سبحان اللہ. کہا نہ تم دیکھنا نہ راستے میں کسی کو دکھانا, سب سے پہلے ابو جہل ہی کو دکھانا کہ علی نے کیا دیا ہے. اللہ اکبر. ادھر وہ بڑے بڑے کفار قریش کو, کفار مکہ کو بلا کے اکٹھا کیا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا تو مذاق اڑائیں گے. دیکھا کہ وہ آ رہا ہے. کہا دیکھو نہ سر پہ کچھ ہے نہ دامن میں کچھ ہے, لگ رہا ہے علی نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جب قریب گیا کہا کیا علی نے دیا. کہا گھبراؤ نہیں, جو دیا ہے سب سے پہلے تمہیں کو دیکھنا ہے. تو اب اس حیرت میں پڑ گیا, بڑھ گئی دل کی کیفیت. کہا دکھاؤ تو صحیح. جب اس نے ہاتھ کھولا تو تعجب میں پڑ گیا, اس کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے ہیرے موجود تھے. کہا کہاں سے دیا علی نے. یہ تو کبھی کبھی ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے کبھی نہیں جلتا ہے, فاقہ کرتے. علی نے کہاں سے دے دیا, کیا دکان سے خرید کے دیا یا کسی کے مکان سے ادھار لے کے دیا. سائل کہتا نہیں, علی نے نہ کسی دکان سے دیا ہے نہ مکان سے دیا ہے بلکہ مولا علی نے اپنی زبان سے یہ ہیرے عطا کیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس محفل بابرکت کے صدقے اہل موسینڈی پہ اپنا خاص کرم فرمائے, مولا علی کا فیضان عطا فرمائے, اور مولا علی شیر خدا فاتح خیبر کے صدقے اس گاؤں سے جتنے بھی مرحومین جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ.